اچھا، یہ جو دین کا علم ہے یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتا کیسے ہے؟ اس سوال پر نا ایک بہت ہی دلچسپ اور صدیوں پرانا خیال ہے۔ یہ تصور کہ اصل گہرا علم کتابوں میں نہیں ہوتا بلکہ وہ تو سینے سے سینے میں سفر کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی خیال، اسی کہہ لیں کہ افسانے کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سیدھا اس مرکزی سوال کی طرف آتے ہیں۔ کیا واقعی علم کی کوئی ایسی خفیہ ندی ہے جو کتابوں کو بائی پاس کر کے سیدھا ایک دل سے دوسرے دل میں اتر جاتی ہے؟ یہ سوچنے میں تو بڑا رومانوی لگتا ہے نا؟ لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ چلیں اسی کو کھوجتے ہیں۔ تو ہمارے تجزیے کا پہلا حصہ اسی سوال کے ارد گرد ہے کہ آخر یہ خفیہ اور پوشیدہ علم کا تصور اتنا پرکشش کیوں ہے اور یہ صدیوں سے چلا کیسے آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس خیال کے مطابق کچھ ایسی خاص گہری باتیں ہیں جو صرف چند چنے ہوئے لوگوں کو ہی بتائی جاتی ہیں، سب کو نہیں۔ اور یہ سوچ انسان کو ایک خاص روحانی برتری کا احساس دلاتی ہے، جیسے کوئی بہت بڑا راز صرف چند لوگوں کے پاس ہی محفوظ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں واقعی ایسا کوئی نظام موجود بھی ہے؟ جب ہم تاریخ میں ذرا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو اس خیال کی جڑیں عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص سے ملتی ہیں۔ اس کا مقصد تھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے اور اسلامی تعلیمات کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ تو اس نے یہ بات پھیلائی کہ کچھ خاص لوگوں کو کوئی خفیہ علم ملا ہے تاکہ دین کے اصل ڈھانچے پر ہی سوال اٹھا دیا جائے۔ اچھا، اب اس تصور کا سب سے بہترین جواب تو وہیں سے ملے گا نا جو علم کے سرچشمے کے سب سے قریب تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ اس پورے معاملے کو صاف کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم واقعہ موجود ہے۔ لوگوں نے براہ راست حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال پوچھا، اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ وہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے بلکہ ان کے اہل بیت میں سے بھی تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی خفیہ علم دیا گیا ہے؟ اور ان کا جواب سنیے، بالکل واضح، دو ٹوک۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، کوئی خفیہ علم نہیں۔ ہاں، اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی بات ضرور کہی، لیکن وہ خفیہ معلومات نہیں تھیں۔ ان کا یہ ایک جملہ ہی اس پورے تصور کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو بات صاف ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالکل واضح کر دیا کہ بھئی کوئی خفیہ اسپیشل تعلیمات نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو ایک صحیفہ تھا بھی، اس میں بھی وہی عام قوانین تھے جیسے دیت کے مسائل جو سب جانتے تھے۔ تو پھر وہ خاص چیز کیا تھی؟ وہ خفیہ معلومات نہیں تھیں بلکہ قرآن کا ایک خاص فہم تھا، ایک گہری سمجھ۔ یعنی معاملہ خفیہ انفارمیشن کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک غیر معمولی بصیرت کا ہے۔ فرق یہاں ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اچھا، اگر کوئی خفیہ علم نہیں ہے تو پھر یہ صوفیہ کرام اپنے مرشدوں سے کیا لیتے ہیں؟ کیا وہاں سینہ بسینہ کچھ منتقل نہیں ہوتا؟ آئیے اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ سلائیڈ جو ہے نا، یہ بہت کمال کی چیز واضح کر رہی ہے، علم اور مہارت میں فرق۔ دیکھیں، علم یعنی انفارمیشن، وہ تو کتابوں میں ہے، قرآن و سنت میں سب کے لیے ہے۔ لیکن مہارت، یا کہہ لیں کہ وہ روحانی کیفیت جسے نسبت کہتے ہیں، وہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، وہ آتی ہے صحبت سے، مشق سے اور کسی استاد کو دیکھ کر سیکھنے سے۔ اس کو ایک بہت سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو دنیا کی بہترین کھانوں کی کتاب مل جائے جس میں ساری ترکیبیں لکھی ہوں۔ کیا وہ صرف اسے پڑھ کر ایک ماسٹر شیف بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ جب تک وہ کسی کو پکاتے ہوئے دیکھے گا نہیں، خود کوشش نہیں کرے گا، وہ مہارت کبھی نہیں آئے گی۔ اس ماخذ میں ایک بڑی مزیدار کہانی ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو گلگلے بناتے دیکھا تو سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے، بس گرم گھی میں ڈالو اور نکالو۔ جب خود یہ کرنے گئے تو گرم گھی کے چھینٹوں سے اپنا ہی ہاتھ جلا بیٹھے۔ کیونکہ انہوں نے صرف ایک ایکشن دیکھا تھا، اس کے پیچھے جو مہارت تھی، جو ٹیکنیک تھی، اسے نہیں سمجھا تھا۔ اور یہ فارسی کی کہاوت اس بات پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کارے بزینہ نیست نہ جاری۔ یعنی بندر بھی بڑھئی کو دیکھ کر آری اٹھا کر لکڑی پر چلانے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن وہ بڑھئی نہیں بن سکتا۔ صرف نقل کرنا مہارت نہیں ہوتی۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ تصوف میں جو چیز سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہے وہ کوئی خفیہ علم یا دین کا کوئی نیا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ عملی مہارت، وہ روحانی تربیت اور وہ کیفیت ہوتی ہے جو ایک استاد کی صحبت میں رہ کر ہی ملتی ہے۔ یہ علم نہیں بلکہ علم کو زندگی میں ڈھالنے کا ہنر ہے۔ چلیں اب واپس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس جواب کی طرف چلتے ہیں اور اس لفظ فہم کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں جو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ تو فہم کا مطلب خفیہ معلومات تک رسائی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی آیت یا ایک ہی حدیث سب کے سامنے ہے، لیکن کسی کو اللہ کی طرف سے ایسی گہری بصیرت ملتی ہے کہ وہ اس سے وہ حکمت اور نتیجہ نکال لیتا ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتا۔ یہ ایک خدا داد تحفہ ہے۔
ये मालूमात को हिकमत में बदलने की सलाहियत है। इस फर्क को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल एक मुहद्दिस और एक फ़कीह के दरमियान होने वाले एक तारीखी मुकालमे में मिलती है। मुहद्दिस वो जो हदीस का इल्म रखता है और फ़कीह वो जो उस इल्म से कानून निकालता है। कहानी कुछ यूं है कि एक मुहद्दिस इमाम अबू यूसुफ के पास आए और कहा कि आप इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के फतवे के खिलाफ क्यों जाते हैं कि बांदी को बेच देना ही उसकी तलाक है। इमाम अबू यूसुफ ने जवाब देने के बजाय इन्हीं मुहद्दिस से उनकी ही रिवायत करदा एक हदीस के बारे में पूछा। उन्होंने याद दिलाया कि बरीरा नामी बांदी को जब खरीदा और आज़ाद किया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इख्तियार दिया था कि चाहे तो अपना निकाह बाकी रखें या ख़त्म कर दे। इमाम अबू यूसुफ का नुक्ता बहुत गहरा था कि अगर बेचने से खुद ब खुद तलाक हो जाती तो फिर बाद में ये इख्तियार देने का क्या मतलब था। ये दलील सुनकर वो मुहद्दिस हैरान रह गए और उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जो इल्म और फहम के फ़र्क को हमेशा के लिए वाज़े कर देता है। उन्होंने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग तबीब हो और हम अत्तार हैं। यानी हमारे पास दवाई की जड़ी बूटियां यानी अहादीस तो हैं, लेकिन तुम जानते हो कि उनसे इलाज यानी फतवा कैसे तैयार करना है। और ये बात शानदार तरीके से इस पूरे मामले को वाजे करती है। दोनों के पास एक ही इन्फॉर्मेशन थी, एक ही हदीस, लेकिन फ़कीह के पास वो फहम था, वो गहरी समझ थी जिसने उन्हें इस मालूमात के अंदर छुपे हुए कानूनी नुक्ते तक पहुंचा दिया। यही वो चीज़ है जिसका जिक्र हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया था। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज जब हम मालूमात के समुंदर में गर्क हैं तो हम सिर्फ मालूमात जमा करने वाले अत्तार बनने के बजाय गहरी समझ रखने वाले तबीब कैसे बन सकते हैं। ये सफ़र इल्म से फ़हम की तरफ का सफ़र है और शायद आज के दौर का सबसे अहम सफ़र भी यही है।